وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر ہے آج ایک ایسے بزرگان دین کا جنہوں نے اپنی تمام زندگی احکام الہیہ، شریعت محمدی اور احکام ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے صرف کی اور پوری دنیا میں ان احکامات کی تبلیغ جاری رہی. زمانہ ان کو شاہ شمس تبریزی سبزواری کے نام سے جانتا ہے، جن کا مزار جنوبی پنجاب ملتان پاکستان میں موجود ہے. آپ کا شجرہ مبارک مولا امیر کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے. تاریخ کی روشنی میں حضرت شاہ شمس تبریز سرکار کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے. حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور جس طرح سلسلہ امامت معصومین میں حضرت امام علی سے لے کے حضرت امام مہدی آخری الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تک چلا، اس طرح امام معصومین کی نسبتی اولاد کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبتی اولاد حضرت محمد اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت محمد، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ثانی، ان کے بیٹے حضرت محمد منصور، ان کے بیٹے حضرت سید غالب، ان کے بیٹے حضرت عبد المجید، ان کے دو بیٹے آگے حضرت منتخب باللہ اور حضرت منتظر باللہ. تو حضرت منتخب باللہ سے جو نسب آگے چلا، اس نسل میں حضرت لال شہباز قلندر سرکار بھی اسی نسب میں ان کا نام آتا ہے. حضرت منتظر باللہ سے شاہ شمس کا نسب کچھ یوں ہے. حضرت منتظر باللہ، ان کے بیٹے حضرت احمد ہادی، ان کے بیٹے حضرت سید ہاشم علی، ان کے بیٹے حضرت محمد معصوم، ان کے بیٹے حضرت محمود، ان کے بیٹے حضرت سید محب، ان کے بیٹے حضرت علی خالد، ان کے بیٹے حضرت عبد المومن، ان کے بیٹے حضرت علی سلام الدین، ان کے بیٹے حضرت محمد صلاح الدین، ان کے بیٹے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی ولادت سے تقریباً 25 سال پہلے آپ کے دادا نے آپ کے بابا کو فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس بیٹے کا نام شمس رکھنا، اس کے فیض کے نور سے دنیا فیض یاب ہو. 560 ہجری 15 شعبان 1 دسمبر شاہ شمس سرکار کی ولادت سبزوار کے قریب ایک علاقہ غزی میں ہوئی. اور جیسا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک خصوصی ذمہ داریاں دے کے زمین پہ بھیجتا ہے، وہ بچپن سے ہی دنیا سے الگ اور دنیا سے نرالے پائے جاتے. آپ سرکار بھی بچپنے سے ہی تنہائی پسند اور خاموش طبع، احادیث اور قرآن پاک شوق سے پڑھتے تھے، اور تمام تر آپ کی رغبت دینی کتابوں میں اور قرآن پاک میں پائی جاتی. شروع کے چند سال آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ مختلف شہروں میں گئے، جہاں پر آپ کے والد صاحب تبلیغ کی غرض سے جاتے. آپ نے دین، فقہ، شریعت اپنے بابا اور اپنے دادا کی دیگر کتابوں سے اس کی تعلیم حاصل کی. جیسا کہ تمام بزرگان دین کے ساتھ اکثر اور بیشتر یہ پایا گیا ہے کہ وہ جن علاقوں میں گئے یا جن علاقوں میں قیام کیا، وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنے نام سے منسوب کر لیا، یا ان کے نام کے ساتھ کچھ اور اضافی نام ساتھ جوڑ دیے گئے. یہی طریقہ کار شاہ شمس سرکار کے ساتھ بھی ہوا. ان کے بھی مختلف نام اور ناموں کے ساتھ دیگر نام منسوب کیے گئے. اور شاہ شمس سرکار کے پردے کے بعد بھی مختلف ممالک میں جہاں پر وہ سفر کرتے رہے یا دین کی تبلیغ کے غرض سے جاتے رہے، وہاں کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ان کی اعزازی قبریں بھی بنائی. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں شاہ شمس تبریز کی بہت ساری قبروں کا بھی ذکر ہے اور بہت سارے ناموں کا بھی ذکر. کیونکہ ہمارے بادشاہ جی نے بھی یہ فرمایا کہ فقیر عشق علی کا وہ دریا ہے جو دنیا کو فیض یاب کرتا ہوا ولایت علی کے سمندر میں جا گرتا. تو آپ کی ساری زندگی احکام الہیہ، شریعت محمدی اور ولایت علی ابن ابی طالب کی تبلیغ کی غرض سے گزری. جب 16 سال کے ہوئے تو آپ کی دینی تعلیم تقریباً مکمل ہو چکی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے بابا نے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا.
زندگی اسی انداز سے گزر رہی تھی کہ ایک رات آپ کے بابا کو خواب آیا اور آپ کے بابا نے خواب دیکھا اور وہ اس خواب سے جاگ گئے، اس پریشانی کے عالم میں جاگے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ تو وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سورج کی روشنی کو زمین میں تدفین کر رہا ہوں۔ تو شاہ شمس سرکار نے اپنے بابا سے فرمایا کہ وہ سورج کی روشنی میں ہوں، اور جو میرے پاس علم کا دریا ہے جو نسل در نسل مجھ تک پہنچا ہے، اور میرے واجبات میں سے ہے کہ میں وہ دین کی روشنی، وہ تبلیغ میں تمام لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو آپ اگر مجھے اجازت فرمائیں تو میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے دین کی تبلیغ کروں۔ آپ کے بابا نے آپ کو اجازت فرمائی اور پھر آپ نے سبزوار کے علاقے سے آپ تبریز کی طرف چلے، اور آپ نے اپنی زندگی کے 12 سال تبریز میں گزارے اور وہاں کے لوگوں کی اصلاح کی۔ وہاں کے لوگ بہت آپس میں جھگڑا کرتے تھے، ان کے دینی معاملات بہت خراب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ سبزواری بھی جوڑا جاتا ہے اور آپ کو تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ 12 سال تبریز میں تبلیغ کے بعد آپ اللہ کے گھر کی زیارت کی غرض سے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ مکہ سے مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنت البقیع میں آپ نے حاضری دی، اور اس کے بعد آپ مولا علی کے روضے کی طرف عراق نجف تشریف لے۔ عراق میں آپ مولا علی کے روضے کے سائے میں تشریف رکھتے تھے، اور وہاں سے پھر آپ اپنا سفر کبھی کربلا، کبھی بغداد، کبھی سامرا، اور واپس آ کے پھر آپ نجف میں ہی قیام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ عراق، ایران، مولا امام علی رضا کے روضے پر حاضر ہوئے، ایران میں بہت عرصہ رہے، اس کے بعد کینیا، افریقہ اور روم کی طرف چلے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 60 سال تھی تو آپ روم کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے، اور روم میں آپ جس کیفیت میں پہنچے، جس لباس میں پہنچے، تو آپ کے پھٹے ہوئے لباس، ٹوٹی ہوئی جوتی، بڑی ہوئی داڑھی، لمبے بال دیکھ کر لوگ آپ سے نفرت کا اظہار کرتے تھے اور آپ کی توہین کیا کرتے تھے۔ اور اس لباس کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ جب آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے ولایت علی ابن ابی طالب اور شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور واقعہ کربلا سناتے تھے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے اور لوگ آپ کو، آپ کی توہین کیا کرتے۔ ایسا ہی ایک دن تھا کہ آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کچھ کتابیں لیے اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، مولانا رومی تھے، جو کہ اپنی اجداد کی کتابیں اپنے ساتھ رکھ کے، جو ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، اور اپنی تصانیف وہ اپنے دیگر شاگردوں کو شریعت کے حوالے سے پہنچا رہے۔ جب آپ اس حالت میں، اس لباس میں ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ اے عالم، یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے نظریں اٹھائیں اور کہا کہ بابا، یہ آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہیں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب شاہ شمس نے وہ کتابیں جو ان کے اجداد کی ہاتھ سے تحریر تھی، وہ پاس بہتے ہوئے دریا میں کتابیں اٹھائیں اور دریا میں ڈال دی۔ مولانا رومی چلا اٹھے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہا کہ بابا یہ کیا کیا؟ میری ساری زندگی کا علم، میرے اجداد کا علم، میری تمام تعلیمات وہ سب ندی میں بہا دی۔ تو جو شاگرد تھے مولانا رومی کے، وہ شاہ شمس سرکار کی توہین کرنے لگے۔ تو شاہ شمس سرکار نے کہا کہ رکو، میں دکھاتا ہوں تم کو جس کو تم علم کہتے۔ آپ سرکار نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کتابیں نکال کے ایک ایک کتاب مولانا رومی کے ہاتھ پہ رکھ دی، اور وہ اتنی خشک تھی کہ اس سے مٹی جھڑ گئی۔ یہ کتابیں دے کے جیسے ہی چل پڑے تو جناب مولانا رومی پیچھے پیچھے دوڑے اور قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ مولانا جناب، یہ آپ کے پاس جو علم ہے یہ مجھے دیجیے۔ تو شاہ شمس سرکار نے فرمایا کہ یہ علم تم نہیں جان سکتے، اور یہ علم کتابوں کے پانے سے نہیں، خود کے کھونے سے ملتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولانا رومی دست بدستہ قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ بابا جی، آپ کے پاس جو علم معرفت وہ مجھے بھی